اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین محترم، کل کی تقریر میں نے اس سورہ مبارکہ کے فضائل کو بیان کیا تفسیر کے ذیل میں کہ سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، پروردگار عالم کے نزدیک اس سورہ کے اثرات اور فائدے کیا ہیں. آج میں اس کی پہلی آیہ کریمہ جو عموماً قرآن کے ہر سورہ کی ابتدا ہے، یعنی سورہ قدر کے بسم اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیہ کریمہ قرآن کے اندر 114 بار استعمال ہوئی ہے. میں اپنے سارے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ تقریر کو سننے والے ان سے سوال بھی کیا جائے گا، اگر انہوں نے اس سوال کا جواب صحیح دیا تو ان کو انعام بھی دیا جائے گا. لہذا تقریر کے ہر حصے کو بغور سماعت فرمانا چاہیے. اب آئیے میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر دوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط ہمارے قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتا ہے. لہذا جناب نوح کے ذکر میں قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی جس وقت وہ اپنے سفینے اور اپنی کشتی، اس بڑی کشتی کو لے کر چل رہے تھے تو انہوں نے بھی اللہ کے نام سے کشتی کو پانی کے حوالے کیا. یا اسی طرح سے قرآن مجید میں دوسرا موقع ہے جب جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط جناب بلقیس ملکہ سبا کو لکھا تو اس کا عنوان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرار دیا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بسم اللہ فقط ہمارے قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بسم اللہ ہمارے انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتا ہے. قرآن میں بھی 2 ذکر اس آیہ کریمہ کے ذیل میں پائے جا رہے ہیں. اب اس آیہ کریمہ کے اثرات کیا ہیں، اس اثرات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آن پڑے، اور یہ سارے نسخے ہیں جس کو اپنانے کی ضرورت ہے. معصومین نے فرمایا جب تم کو کوئی مشکل آن پڑے، تو اس سے بڑی مشکل کیا ہے کہ کرونا میں گھیرے پڑے ہیں، اس سے بڑی کوئی مشکل ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل آن پڑے تو 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھو، لیکن جب 1000 مرتبہ پڑھ لو تو 2 رکعت نماز پڑھو صبح کی طرح سے، اور نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا
اور پھر اس کے بعد دعا کرو، اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو 12,000 مرتبہ انسان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ادا کرے، پڑھے، ورد کرے، اور ہر 1,000 کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے، تو معلوم یہ ہوا کہ 24 رکعت نماز ہوگی، اور ہر 1000 رکعت کے بعد 12,000 مرتبہ کا یہ ورد اور یہ عمل انسانی مشکل کے لیے باعث نجات ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ اس کے بعد اس کی عظمت اور اس کا اندازہ اور بھی دوسری روایات سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے کسی کا، مگر دشمن طے کرنا پڑے گا کہ وہ خدا کے راہ میں، معلوم ہے بھائی بھائی نے ایک دوسرے پر چاقو چلا دیا اور ایک دوسرے کو دشمن بن گئے، یہ دشمن نہیں، اس طرح کی دشمنی معیار نہیں ہے، بلکہ دشمن اس کو کہتے ہیں جو دین کے لیے خطرہ ہو، جو آبرو کے لیے خطرہ ہو، جو ہماری زندگی کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہو، اس کو دشمن کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 12,000 مرتبہ، یہاں پر بھی معصوم نے فرمایا 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، لیکن اس ورد میں ہر 1000 کے بعد، اب معصوم نے فرمایا کہ جب 1000 مکمل ہو جائے تو پھر الحمدللہ 1000 بار کہے۔ جب الحمدللہ 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر لا الہ الا اللہ 1000 بار کہے، اور پھر 1000 مرتبہ صلوات پڑھے۔ تو اس کے بعد وہ اپنی حاجت کو اپنے خدا سے بیان کرے۔ تو اب یہاں کے اوپر بھی اس آیے کریمہ کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ پھر سے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور جب پڑھ لے پھر 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، پھر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر 1000 مرتبہ صلوات پڑھے۔ تو یہ عمل انسان کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور دشمن کے خطرے سے بچا لے گا۔ تو یہ 2 عمل تھے جس کو میں نے بیان کیا کہ یہ 2 طریقہ وہ ہے جو انسان کو مشکلوں سے نجات دے گا۔ ایک طریقہ 12,000 بار پڑھنے کا ہے، اور ایک 1000 بار بسم اللہ، پھر 1000 بار الحمدللہ، پھر 1000 بار لا الہ الا اللہ، اور 1000 بار صلوات۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ یاد رکھیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی یقین کامل رکھ رہا ہو اللہ کی ذات پر۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھ رہا ہو تو پھر یقیناً یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے ہر عمل کو وزنی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر ہے کہ جب قیامت کے دن ہر نبی کی امت کے اعمال تولے جائیں گے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کی امت کے عمل کو تولا نہ جا رہا ہو، ہر نبی کی امت کے عمل کو تولا جائے گا۔ جب عمل کو تولا جائے گا تو پیغمبر کی امت کے عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، کہ امت کا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا، اس کا ثواب کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور امتوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو ثواب کا پلہ اتنا بھاری نہیں ہوگا۔ تو اور دوسرے انبیاء یہ سوال کریں گے کہ پالنے والے یہ بتا دے کہ ہماری امت کے اعمال کے ثواب کا پلہ ہلکا ہے اور نبی اکرم کی امت کے ثواب کا پلہ بھاری ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا چونکہ ان کی عبادتوں اور ان کے عمل کی ابتدا بسم اللہ الرحمن
رحیم سے ہوتی ہے۔ ہر عمل کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص کہے گا، کھانے پر بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، سونے کے لیے گیا بستر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، زندگی کے دوسرے نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ الحمد کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چھوٹے سوروں کو شروع کیا، تو اس کا عمل کا پلہ اور ثواب کا پلہ اس کا اور انبیاء کے مقابلے میں وزنی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ میں یہ تاثیر ہے کہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، پروردگار عالم اس کے عمل کا ثواب بڑھا دے گا اور اس کا پلہ عمل قیامت کے دن اور انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں وزنی ہوگا۔ اب آئیے چوتھی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس بسم اللہ کی تاثیر کیا ہے۔ اس بسم اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالتا ہے تو یہ بچہ اگر ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، اور یہ بچہ مکتب گیا، نرسری میں گیا، اور یا کسی معلم نے اس کو بٹھلایا اور بٹھلانے کے بعد اس کی بسم اللہ کرائی، جو آج تک بولی جاتی ہے بسم اللہ کرائی، اور بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پروردگار عالم اگر والدین مر گئے ہیں تو مر جانے کے بعد بھی اس بچے نے دنیا میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر والدین اللہ کی نگاہ میں بخشے ہوئے نہیں ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے والدین کے عذاب کو ہٹا لو، یا اگر نیکوکار ہیں والدین تو ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دو، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس کے بچے، جس کا بیٹا، جس کی بیٹی، جس کی اولاد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہی ہو، ہم اس کے والدین کی روح و قبر پر رحمت نازل نہ کر رہے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بسم اللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اب میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو مسلم خولانی، میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات نہیں تھے، تاثیر بسم اللہ کی، میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اور یہ موضوع میرا نہیں ہے لیکن میں دو چار جملے اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ آج شوہروں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، سیرت اہل بیت میں طلاق نہیں ہے، معصوم میں کسی معصوم کی حیات میں طلاق نہیں پایا جاتا، جبکہ اہل بیت کے اور 14 معصومین کے گھروں میں ایسی بیویاں تھیں پناہ برخدا۔ امام حسن کی بیوی نے زہر دیا شوہر کو، مگر امام نے اس کے باوجود طلاق نہیں دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی اگر طلاق بھی دے رہی ہے، زہر بھی دے رہی ہے، تو سیرت معصوم کے خلاف ہے۔ بدذات سے بدذات بیوی کو بھی طلاق نہیں دینا چاہیے۔ تو میں بسم اللہ کی تاثیر بیان کر رہا تھا کہ بسم اللہ کی تاثیر ابو مسلم خولانی، میاں بیوی کے تعلقات خراب تھے، بیوی رہائی چاہتی تھی، رہائی نہیں ہوئی، بیوی نے، بہت پرانا واقعہ ہے، بیوی نے شوہر کو زہر دے دیا اس خیال سے کہ یہ ان سے رہائی تو مل جائے گی۔ یہ کرنا نہیں چاہیے، قتل کر دینا
یہ بخشنے کے لائق جرم نہیں ہے، لیکن ظالم شوہر کے ساتھ زندگی گزار لینا ثواب کے اضافے کا سبب ہے۔ اور اگر کہیں شوہر مومن ہے، دیندار ہے، تربیت اچھی نہیں ہے، تو بالخصوص ایسی صورت میں صبر کرنا چاہیے۔ روایتوں کی روشنی میں ہے کہ بدذات، بدطینت، بد اخلاق شوہر کے ساتھ اگر بیوی زندگی گزار رہی ہے تو اس کی نمازوں کا ثواب بھی زیادہ، روزوں کا ثواب بھی زیادہ، اس کی ایک ایک سانس کا ثواب اس بیوی سے زیادہ ہے جو اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہے۔ ہر سانس، ہر لمحہ اس کا ثواب اللہ عنایت کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا۔ تو ابو مسلم خولانی کو اس کی بیوی نے زہر دیا، مگر وہ مرا نہیں۔ شوہر کو کسی صورت سے یہ خبر لگ گئی کہ مجھے زہر دیا گیا تھا، تو بیوی نے شوہر کو آخرکار بتا بھی دیا کہ ہاں زہر دیا تھا، اور وہ ایک طولانی واقعہ کیوں زہر دیا تھا۔ تو بیوی نے پھر شوہر سے پوچھا کہ میرے زہر کے باوجود تم مرے کیسے نہیں؟ زہر دیا تھا تو مر جانا چاہیے تھا۔ شوہر نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اپنا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں، لہٰذا میرا کھانا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پتہ چلا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر یہ ہے کہ زہریلا کھانا وہ نقصان نہ کرے، تو جتنے بھی میرے ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں براہ راست یا یوٹیوب کے اوپر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پوری دنیا اس وقت کرونا کے وبا سے متاثر ہو رہی ہے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کھانا کھائے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، پانی پیے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، سحر میں بیٹھے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر ہوگی کہ آدمی وبا سے بچا رہے گا، آدمی بیماریوں سے بچے گا۔ باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اگر کھا رہا ہے تو باہر کے جراثیم سے بھی محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ کی یہ تاثیر ہے۔ اب آئیے، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی حیات کو اس بسم اللہ نے بدل دیا۔ اور کیسے بدل دیا؟ خدا کے ان بندوں میں شامل ہو گیا جو بندے اصلاً نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، مگر فقط بسم اللہ نے ان کے اندر کی روح اور اندر کے ضمیر، اندر کے وجود کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ انہی لوگوں میں سے ایک جناب لقمان تھے، ان کے نام پر سورہ لقمان بھی ہے۔ لقمان نہ نبی تھے، نہ امام، نہ معصوم، ایک عام سے آدمی تھے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا، ان کی نصیحتوں کو بھی قرآن میں بیان کیا، اور ان کے نام کا سورہ بھی اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یہ کون سی ایسی ان کی ادا تھی جس ادا نے ان کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں غیر معصوم ہو کر کے بھی قرآن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کی نصیحتیں، ان کی باتیں قرآن کی آیتیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ کون سا ایسا عمل تھا جس عمل نے ان کو اس منزل پر پہنچا دیا؟ تو حالات لقمان میں ملتا ہے کہ لقمان نے یہ قرب الہی اور یہ روح کے اندر تازگی، یہ روح میں بالیدگی، یہ روح کے اندر شفافیت حاصل جو کی ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن یہ جا رہے تھے
راستے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس ٹکڑے کو احترام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اٹھا لیا۔ اب معلوم ہے کہ یہ جناب لقمان نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن ان کے زمانے میں بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام کے درمیان رائج تھا، لہذا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت لکھی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے اس ٹکڑے کو کاغذ کے دیکھا، اٹھا لیا، گھر لے گئے، اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد سے اس کو، اس زمانے میں بظاہر ہے کہ روشنائیاں ایسی نہیں ہوتی تھیں جیسے آج ماشاءاللہ، اور ہزاروں قلم بن رہے ہیں طرح طرح کے پختہ، جس کی روشنائی جلدی مٹتی نہیں ہے۔ پہلے وہ کاغذ کے اندر روشنائی کا جو حصہ ہوتا تھا وہ پانی میں ڈال دیجئے، اور اسی لیے دجلہ ہمیں جب ہلاکوں نے حملہ کیا تھا اور کتابوں کو پھینکا تھا تو 6 مہینے تک درج دجلہ کا پانی کالا رہا، چونکہ روشنائی کی سیاہی اس میں تیر رہی تھی، نمایاں تھی۔ تو بہرحال جناب لقمان نے اس آیے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاغذ میں پر جو تحریر تھی اسے دھویا اپنے ایک پیالے میں، اور دھونے کے بعد وہ بسم اللہ محو ہو گیا، مٹ گیا، اور ساری روشنائی پانی میں آ گئی۔ انہوں نے اس پانی کو پی لیا۔ اب جو پانی کو پیا ہے، چونکہ احترام الہی میں پیا تھا، لہٰذا اللہ نے ان کے اندر ان کی روح کو اتنا اپنے سے قریب کر لیا کہ جناب لقمان میں اللہ نے حکمت بھر دی۔ اسی لیے تاکید ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مخصوص فیگر ہے، 600 بار اگر کوئی شخص اس فیگر کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل ہے جس کو سارے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو جناب لقمان کو اس ایک آیت کے تحریر کی روشنائی کے پی لینے کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے ضمیر و باطن کو نورانی بنا دیا اور حکمت سے اس کو مالا مال کر دیا۔ اتنا ہی حکمت ان کے اندر، اتنی ہی خدا شناسی، اللہ سے قرب ان کے لیے عام ہو گیا، اور وہ اس قدر بے نیاز ہو گئے دنیا سے۔ ان کی نصیحتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، وہ سو رہے تھے، ایک فرشتہ آیا۔ اب معلوم ہے فرشتے آتے ہیں، غیر معصوم کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر معصوم کے پاس فرشتہ کیسے آ جائے گا۔ تو ملک الموت کیسے شمر کے پاس آ گیا، ملک الموت کیسے یزید کے پاس آ گیا، ملک الموت کیسے جو ہے وہ بدبخت دنیا کے نمرود و فرعون کے پاس آ گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ملائکہ آ نہیں سکتے، آتے ہیں ملائکہ۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ملائکہ آئے ہیں غیر معصوم کے پاس۔ تو جناب لقمان سو رہے تھے اور ملک آیا، اور آنے کے بعد ملک نے جناب لقمان سے کہا کہ لقمان، اللہ کی طرف سے میں آ رہا ہوں۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا، پہچانا بھی انہوں نے کہ یہ ملک ہے، اور غیر ملک نہیں ہے، ملک ہے۔ تو کہا فرماؤ کس لیے آئے ہو، کیوں تمہاری آمد زمین پر ہوئی ہے؟ تو کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین کی ذمہ داری، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کروں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ تو جناب لقمان نے، آج کا آدمی ہوتا تو ماشاءاللہ جھوٹ بوجھ کر کے نہ جانے کتنے کتنے عہدے حاصل ہو رہے ہیں، بغیر ڈگری کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جا رہے ہیں۔ تو جناب لقمان نے نہ یہ کہا کہ میں نہیں لوں گا، نہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، بلکہ جناب لقمان نے فرشتے سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ ہم کو قبول کرنا ضروری ہے یا ہم کو حق اختیار ہے؟ اور اگر اللہ نے کہا ضروری ہے تو پھر بتاؤ، پھر انکار کون کرے گا؟ حکم خدا سے سرتابی کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کروں تو اس کے حکم سے میں قطعاً سرپیچی، انکار
رد نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے تو ایسی صورت میں ذمہ داری کا نہ لینا یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت انسان میں پروردگار عالم کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں تو عہدے کم لیتا ہے، ذمہ داریاں کم لیتا ہے، اپنے کو خالی اور بریء ذمہ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی یہ ایک بھی رخ ہے جس کی طرف کسی موقع پر اور ذکر کروں گا۔ اب آئیے اس ایک بسم اللہ کی تاثیر، حقیقتاً اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس لفظ بسم اللہ میں کیا تاثیر ہے تو اس کے بعد پھر وہ بسم اللہ کو اپنی نہ تو نماز میں چھوڑے گا، نہ زندگی میں چھوڑے گا، نہ چلتے ہوئے، نہ سوتے ہوئے، نہ بولتے ہوئے، نہ کھاتے، کسی لمحے وہ چھوڑے ہی گا نہیں۔ بسم اللہ میں یہ تاثیر ہے، اور اس کی تاثیر کا ایک ثبوت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت معروف گزری ہے، مشہور گزری ہے، جس کا نام ہے بشر حافی۔ بشر کہتے ہیں، بشر ان کا نام تھا، حافی کہتے ہیں چونکہ وہ ننگے پیر چلتے تھے۔ بشر حافی میں یہ خدا کو پہچاننے کی صلاحیت کے واقعات میں سے مرحوم مجلسی نے لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں یہ تھے بشر حافی، اور جب ان کے زمانے میں بشر حافی تھے تو وہ مشہور و معروف واقعہ کہ کنیز کوڑا پھینکنے گئی تھی، اور جب وہ کوڑا پھینک کر واپس آئی تو دیر ہو گئی، اور پھر بشر نے پوچھا کہ دیر کیوں کر دی؟ تو اس نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک شخص گزر رہے تھے اور انہوں نے پوچھا یہ گھر غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آزاد کا ہے۔ تو انہوں نے برجستہ کہا تبھی تو ایسا ہے کہ ان کے گھر سے گانے کی اور نغمے کی اور اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں ان کے گھروں سے، اور دف اور طبلے کی آواز آ رہی ہے، اگر غلام ہوتے تو یہ آواز نہ آتی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں حالات بشر میں علماء اعلام کی بشر بیمار ہوئے، جب بشر بیمار ہوئے توبہ کی امام کے ہاتھوں پر بیمار ہوئے، تو بیماری کے بعد طبیب کے پاس ان کا پیشاب لے جایا گیا دکھلانے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے کہ ان کی یہ کیفیت ہے، آیا یہ کیوں اس طرح سے بیمار ہیں۔ جیسے آج یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی، اور کچھ دنوں پہلے تک مشینوں کے نہ بننے تک بہت سے ایسے حکمہ تھے جو پیشاب دیکھ کر کے انسان کی بیماریوں کو بتا دیتے تھے۔ تو وہ جو طبیب تھا وہ نصرانی تھا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تھا، اور بہت نامی گرامی طبیب تھا۔ جب اس کے پاس بشر کا پیشاب لے گئے تو اس نے ایک مرتبہ کہا زمین پر رکھو اسے، اس شیشے کو زمین پر رکھا گیا، کہا پھر اٹھا کے دکھلاؤ، پھر دکھلایا گیا۔ تو جو صاحب لے کر آئے تھے وہ بشر کے بھائی تھے۔ بشر کے بھائی نے کہا تمہارا تو بڑا نام تھا کہ تم پیشاب دیکھ کر کے آدمی کی بیماری بتا دیتے ہو، لیکن آج جو تمہارا علم ہم کو جو ہے کمزور دکھائی دے رہا ہے، تم بتا ہی نہیں پا رہے ہو کہ اس کو میں بیماری کیا ہے۔ تو طبیب نے کہا کہ نہیں، میرا علم کمزور نہیں ہے، بس میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اگر یہ کسی عیسائی کا پیشاب ہے تو یہ سمجھ لینا کہ اس کا کلیجہ پھٹ چکا ہے، اور اگر یہ عیسائی نہیں ہے تو سمجھ لو کسی کا پیشاب نہیں ہو سکتا، یہ پیشاب صرف اور صرف بشر حافی کا ہے، اس لیے کہ اسی کے قلب میں خوف خدا اتنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کے پیشاب کی رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد طبیب نے جب یہ معلوم ہوا اس کو کہ نہیں یہ بشر کا ہے، تو پھر طبیب نے کہا جاؤ، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کلیجہ پھٹ چکا ہے۔
اور جب اس کے بشر کے بھائی آئے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو بشر نے آنکھ کھولی اور پوچھا کیا طبیب مسلمان ہو گیا؟ تو بھائی نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا نہیں، جس وقت اس نے میرے پیشاب کو دیکھا اسی وقت اس نے کہا کہ یہ اللہ کے خوف رکھنے والے بندے برحق ہوا کرتے ہیں، لہذا اس نے اپنے زنار کو توڑا اور وہ جو دھاگا ان کا تھا اسے کاٹا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعے سے دو نکتے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بشر کو خدا سے اس قدر خوف کیسے پیدا ہوا۔ مرحوم مجلسی نے بشر کے حالات میں یہ لکھا، ان کے خوف کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پی لیا تھا، یا انہوں نے بھی کہیں گرا ہوا بسم اللہ کا ٹکڑا تھا جس کو دھو کر پی لیا تھا۔ تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوف خدا کے ساتھ کوئی استعمال کر لے تو وہ قلب کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے، اور جب تک انسان خوف خدا سے سرشار نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اعمال کا وہ وزن نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جتنے بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں یا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً ان کے اعمال میں خوف خدا، خشیت الہی ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اللہ اس مہینے میں ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی یہ سلوک نہیں کرتا۔ ہم قرآن مجید کی دو آیتوں کو پڑھ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انسان اسی وقت تک کسی کو گلے لگاتا ہے جب تک اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں، اور جب اچھائیاں نہیں ہوتی تو اس کو اپنا بھی نہیں کہتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا پالنے والے فمن تبعنی فہو منی، یعنی جو میری پیروی کرے، جس کے عمل میں ہمارے عمل کی جھلکیاں ہیں وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا پیرو ہے، وہ ہماری پیروی کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ابراہیم کے عمل سے عمل مل رہا ہے تو ابراہیم نے اپنا کہا، اور کہا اگر اس کا عمل ہمارے عمل سے نہیں مل رہا ہے تو جانے، تیرا کام جانے، تو غفور و رحیم ہے۔ یعنی جناب ابراہیم نے اپنا نہیں کہا، اپنا اس کو کہا جن کے عمل میں ابراہیم کے عمل کی جھلکیاں پائی جا رہی تھیں۔ اب آئیے قرآن میں ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ دوسرا ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب سے کہا کہ بابا جان آپ یوسف کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، اس لیے بھیج دیجئے ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور ایسا قطعاً کوئی ان کے ساتھ خطرہ نہیں ہوگا۔ ارسل معنا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو روانہ کر دیجئے۔ یعنی جب تک جناب اسماعیل ان کی نگاہوں میں گناہگار اور خاطی اور سارق نہیں تھے، اس وقت تک انہوں نے اخی کہا، اپنا بھائی کہا۔ لیکن جب واقعہ وہ پورا کا پورا واقعہ کہ جب جناب یوسف نے ان کو روکا، ان کے بھائی کو، اور اس کے بعد سے اب فرما رہے ہیں کہ باپ سے، یعقوب سے، کہ ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی۔ یعنی جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دو لہجے اختیار کیے، ایک لہجے میں بھائی کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرے مرحلے میں انہوں نے ابن کا لفظ استعمال کیا، اپنے رشتے کو ظاہر نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنا اس وقت کہتا ہے جب اس کا ہم خیال ہو، اس کے کردار میں بلندی ہو، تب اس کو اپنا کہتا ہے، چاہے وہ خلیل الرحمن ہو یا قرآن برادران یوسف کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے
یہ شرف اللہ نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات میں یہ شرف رکھا ہے، اس نے گنہگار کو بھی اپنی بندگی سے خارج نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ان عبادی یا ایھا الذین آمنوا، یا کبھی کہا ان عبادی الذین اسرفوا یا ان عبادی الذین اسرفوا۔ قرآن مجید نے کہا اے ہمارے بندو، جب تم نے اسراف کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، تو اللہ نے لفظ عبادی کا استعمال کیا۔ ہمارے بندو، اگر تم نے ظلم کیا ہے تو یہ یاد رکھو کہ لا تقنطوا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو گنہگار ہونے کے باوجود بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر امینہ بائی، رضا حسین اور محمد وزی ناڑا والا کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اور جس کسی نے بھی اس وقت کی تقریر کو سنا اور اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی مشکل ہو جائے تو مشکل کو برطرف کیسے کیا جائے گا امام کے روایت کی روشنی میں، جو اس کا صحیح جواب دے گا اس کو یہاں سے انعام ملے گا۔